جی السلام علیکم۔ آج جو ڈسکشن کرنے والے ہیں اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کیوں ہمارے کچھ لوگوں کے ساتھ ریلیشن زیادہ چلتے نہیں ہیں یا کیوں خراب ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے ہمارے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے ریزن سمجھنی ہے ہم نے کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ مختلف سوچتا ہے اور دوسرا بندہ مختلف سوچتا ہے، اور وہ مختلف سوچنے کا انداز ہمارے ٹکراؤ کے باعث بن کے ہمارے رشتے خراب کر دیتا ہے، ہمارا دونوں کا سکون خراب کر دیتا ہے۔ اس کے پیچھے 5 ریزنز ہیں۔ ایک تو آپ نے سن رکھا ہے 6 اور 9 کا فارمولا، ہماری پوزیشن میٹر کرتی ہے۔ اگر ادھر سے کھڑے ہوں تو وہ ایک چیز 6 نظر آ سکتی ہے، اور ادھر سے کھڑے ہو کے وہ چیز 9 نظر آ سکتی ہے۔ پوزیشن کا ڈفرنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی ہم مختلف سوچتے ہیں۔ جیسے کہ میں یہاں سے دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ اور ویو آ رہا ہے، آپ وہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے آپ کو کچھ اور نظر آ رہا ہے، تو دونوں کو مختلف نظر آنے کی وجہ سے ہم مختلف تھاٹس اور مختلف انداز میں سوچ سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ایک بوٹ ہے، ایک کشتی ہے، وہ ایک طرف سے آ رہی ہے اور وہ اتنے گھنٹوں سے سفر کر رہا ہے شخص، لیکن اسے خشکی نہیں مل رہی، وہ مسلسل چلتے جا رہا ہے اور دور اسے کہیں پر ایک آئی لینڈ نظر آتا ہے، اور آئی لینڈ پر ایک آدمی کھڑا ہے۔ یہاں سے ایک کشتی پر بندہ جا رہا ہے اور وہ خشکی کا طلبگار ہے، وہ یہاں سے جیسے ہی آئی لینڈ دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور دوسرا ایک آئی لینڈ پہ کھڑا ہے، اس کو 24 گھنٹے ہونے والے ہیں اور وہ ادھر سے کھڑا ہے کیونکہ وہ پھنسا ہوا ہے، اسے کشتی کی ضرورت ہے پار جانے کے لیے، وہ جیسے ہی کشتی کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو دونوں کی ڈیزائر مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس کی طلب خشکی ہے کیونکہ یہ کئی گھنٹوں سے پانی پہ سفر کر رہا ہے، اس کی ڈیزائر کشتی ہے کیونکہ وہ خشکی پر پھنسا ہوا ہے، اب وہ تھوڑا سا کشتی استعمال کر کے ساحل پہ جانا چاہتا ہے۔ تو دونوں کی ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں۔ جب ضروریات مختلف ہوتی ہیں پھر بھی بندہ مختلف سوچتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی نیڈ اور ہو اور آپ کی نیڈ اور ہو، یہاں پر بھی کلیش آ سکتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک بحری جہاز آ رہا تھا، رات کا وقت تھا، لائٹ اس کی آن تھی، اور وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ سامنے سے بھی ایک جہاز آ رہا ہے۔ اب دونوں جہاز آپس میں بالکل سیم سیدھ میں آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم بعد ٹکرا جائیں، تو وہ فوراً سے وہاں کا جو اس کو چلانے والا ہوتا ہے وہ آواز اسپیکر پہ لگاتا ہے کہ آگے سے ہٹ جاؤ، میں یہاں سے آ رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے تم ہٹ جاؤ، میں نہیں ہٹ سکتا۔ تو یہ انا میں آ جاتا ہے، یہ کہتا ہے ایسی کی تیسی، تو کیسے نہیں ہٹے گا، میں نہیں ہٹوں گا تو ہی ہٹے گا۔ پھر یہ کہتا ہے تم ہٹ جاؤ، نہیں تو میں نہیں ڈائریکشن چینج کرنے والا، آ کے ٹکرا جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے ہٹنا تو تمہیں ہی پڑے گا۔ تو یہ جب بحث چلتی ہے اور وہ کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ ٹکرا جاتے ہیں۔ ہوا کیا، جب وہ ٹکرائے اور جب انہوں نے دوبارہ سنبھالا گیا تو پتہ چلا کہ ایک تو جہاز تھا جو آگے آ رہا تھا، جو ادھر تھا وہ اسٹیشن تھا اور اس کے اوپر لائٹ لگی ہوئی تھی۔ اب وہ اسٹیشن تو ہل نہیں سکتا تھا، یہ اپنی انا کی وجہ سے نہیں ہلا جس کی وجہ سے نقصان کر بیٹھا۔ تو ایک انا بھی فیکٹر ہے، بندہ کہتا ہے میں کیوں دوسرے کو سمجھوں، وہ مجھے کیوں نہیں سمجھتا، میری کیا مسٹیک ہے، اس سے سمجھنا چاہیے، میری مجبوریاں ہیں۔ ہر کسی کو اپنی چیز اپنی پوزیشن کی وجہ سے، اپنی چیزوں کی امپورٹنس کی وجہ سے اور انا کی وجہ سے اپنی ضد پہ ہم قائم رہتے ہیں، اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ہم دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ چوتھا پوائنٹ ہے ماحول۔ ایک دفعہ یوں ہوا، ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، ایک ٹڈا تھا، گھاس کا ٹڈا، وہ اس کو یہاں سے اڑتا جمپ کرتا اور دور تک جا کے بیٹھتا تھا۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، ایک بڑے سے ڈبے میں بند کر دیا، وہاں پر اس کو بیچ میں خوراک کا کچھ ایسا ماحول دے دیا گیا کہ وہ زندہ رہا، اور وہاں پر اسے 1 ہفتہ رکھا گیا۔ اس کی جمپ اتنا زیادہ تھا، لیکن اس جمپ اتنا زیادہ کرنے کے بعد جب ڈبے میں بند کیا تو ڈبہ اس سائز کا تھا، اب وہ جمپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر 1 ہفتے بعد اس کو مزید تنگ کر دیا گیا، اتنا سائز دے دیا گیا ڈبہ کا، اب وہ اسی کے اندر جمپ کر سکتا تھا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایک اور ہفتہ گزارا گیا، اتنا سائز دے دیا گیا، اب وہ اس کے اندر ہی جمپ کر سکتا تھا۔ اور پھر ایک وقت یوں آیا کہ جتنی اس کا سائز تھا اس حساب سے اس کو بند کر دیا گیا، وہ جمپ نہیں کر سکتا تھا۔ جب یوں ہفتہ گزارا گیا تو ہفتے بعد جب ادھر سے اس ڈبے کو ہٹا دیا گیا اور آزاد کر دیا گیا تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل پا رہا تھا، جسٹ ایک جگہ پہ اس طرح سے ٹمٹما رہا تھا۔ کیا ہوا کہ ہمارا ماحول جیسا ہمیں مجبور کرتا ہے، جیسا ماحول پرووائڈ ہوتا ہے، ہماری سوچ اتنی آزاد جاتی ہے۔ ہمیں چھوٹا سوچنے پہ مجبور کر دیا جائے تو پھر ہم مجبور رہتے ہیں اور اس حساب سے پروان چڑھتے ہیں۔ ماحول کے مطابق جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم مثال لے لیں سادہ سی، جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کے خلاف بات نہیں سن سکتے، اس کے لیے جینے مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف انڈیا کے لوگ، وہ اپنے انڈیا سے بہت پیار کرتے ہیں، وہاں سے ان کو بہت زیادہ لگا ہوا ہے۔ ہر بندے کو اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہاں کا ماحول اس کو ایسے دیا جا رہا ہے کہ اسے محب وطن کیا جا رہا ہے، اس کو ایسی تعلیم دی جا رہی ہے، ایسی بکس پڑھائی جا رہی ہیں، ارد گرد کے لوگوں سے وہ یہی سنتا ہے۔
تو उस लिहाज से दो ही बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन दोनों जब बड़े होते हैं तो दोनों को सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। एक इंडिया से प्यार करता है और एक पाकिस्तान से प्यार करता है। माहौल का बड़ा असर होता है। तो चौथा पॉइंट है माहौल, सोचने का अंदाज मुख्तलिफ इसलिए भी होता है। पांचवा और आखिरी पॉइंट, बंदे के तजर्बात होते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस। फर्ज करें एक आदमी है जो रात के अंधेरे में एक गली से गुजर आए और पीछे से उसको एक मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई देती है और वो मोटरसाइकिल उसके पास आके रुकता है, उसकी कनपट्टी पे पिस्टल रखता है और कहता है जो कुछ है निकाल दो। उससे सब कुछ लेके चला जाता है और ये काम होने के बाद 5 साल बाद भी अगर वो उस गली से गुजरेगा और अगर उस तरह की कोई भी गली हो जो सुनसान हो और वो पीछे से मोटरसाइकिल को आता हुआ सुनेगा तो उसको फ़ौरन से बात याद आएगी और वो डर जाएगा कहीं आज फिर मुझसे छीनने के लिए तो नहीं आ रहा है। तो तजर्बा जो होता है, एक्सपीरियंस, वो भी आपको मुख्तलिफ थिंकिंग पे मजबूर करता है। एक के साथ ये वाक़या हुआ, उसने इस तरह से सोचा, दूसरे के साथ ये नहीं हुआ, वो इस तरह से कभी नहीं सोचेगा, वो उसके साथ क्योंकि हुआ नहीं, एक्सपीरियंस इस तरह का नहीं हुआ। तो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो भी बड़ा मैटर करता है। हमें जो एक्सपीरियंस माहौल देता है उसकी वजह से भी हम मुख्तलिफ सोचते हैं अपने एक्सपीरियंस की बिना पर। फ़र्ज़ करें एक आदमी था, उसने ये किया कि 2 उसने शागिर्द थे उसने उसको भेजा कि जाओ और रेडी पर से सेब खाओ। सेब का कलर सेम था। एक ने सेब लिया, उठाया, खाया और कहता बहुत मीठा है सर। कहा ठीक है। और दूसरे को कहा जी कि तुम उठाओ। उसने वहाँ से चेक किया और कहा कि जब वो सेम कलर के थे, दूसरे ने चेक किया, कहता है सर खट्टा है। उन्होंने कहा ठीक है, ओके फाइन। दोनों को मुख्तलिफ सिनेरियो में चलाया। फिर उसे एक मौके पर कहा गया कि ये सेब लोगे? कहता है सर ये मीठा सेब होता है, ये मुझे दे दें, क्योंकि उसने पहले मीठा खाया था। और दूसरे को कहा गया ये लोगे? उसने कहा नहीं नहीं सर ये तो खट्टा होता है। इस वाक़े को थोड़ा सा समझें कि वो सेब जिसको मीठा मिला था, कलर सेम था, लेकिन उसने उसको चूज़ किया अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। जिसको खट्टा मिला था, जिसका जायका उसने चेक किया और ठीक नहीं था, उसने उसको रिजेक्ट किया पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है वो भी हमारी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर देता है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर देता है। तो एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है। हमें करना क्या चाहिए, बेस्ट वे क्या है वो ज़रा हमने समझना है। बेस्ट वे ये है, या तो आप अच्छे माहौल में उसकी बात सुने और उसका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करें, उसकी पोजीशन पे जाके सोचें, उसके एक्सपीरियंसेस सुनें, उसकी सारी कहानी सुनने के बाद आप अंडरस्टैंड करें कि हाँ वो ठीक कह रहा है और आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री हो जाएं। ये दूसरा पॉइंट ये है कि आप उसका सुनने के बाद आप उसको अंडरस्टैंड कराएं कि हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, हर दफ़ा वो सेब खट्टा होना ज़रूरी नहीं है। देखो ये सेब चेक करो, अब ये मीठा है कि नहीं। तो उसका थिंकिंग प्रोसेस आप बदलने की कोशिश करें प्यार मोहब्बत से। शर्त यह है कि वो सुनना चाहे तो आप कोशिश करें ये 2 से 3 दफ़ा, ज़्यादा लंबी बहस में ना पड़े, अदरवाइज़ फिर भी रिश्ता ख़राब हो जाएगा। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर वो अपनी बात पे डटा हुआ है और आप अपनी बात को सही समझते हैं तो आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि उसका अपना ओपिनियन हो सकता है, उसकी आज़ादी राय है, उसके पास हक है इसका, और आपका अपना ओपिनियन है, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को सोचकर परेशान ना हो, ना उसको परेशान करें। आज़ाद जिएं, उसकी ज़िंदगी उसको अच्छे से जीने दें, आपको आप जिएं। आप अगर ठीक हुए तो कुछ अरसे बाद वो आपसे एग्री हो जाएगा, वो ठीक हुआ तो कुछ अरसे बाद आप उससे एग्री हो जाएंगे। कभी भी ज़िद पे अड़ के रिश्ते को ख़राब ना करें। सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है तो आपके दरमियानी ताल्लुक़ का। क्यों? क्योंकि आप ज़िद पे जब उसको ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आप जीत जाएं, लेकिन आपका रिश्ता कमज़ोर हो चुका हो और इस तरह से रिश्ते टूट जाते हैं। हमेशा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके रिश्तों में मजबूती बनाए रखें। अल्लाह आपका, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।